آپ کو زندگی کی باتیں بتائیں گی. میں ان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کریں. ہاللویا. آپ سب بھی بولیں ہاللویا. کہ آپ خدا کی تعریف نہیں کرنا چاہتے؟ بولیں سارے اونچی آواز سے بولیں ہاللویا. پورے جوش سے بولیں ہاللویا. یہ باتیں کچھ ہیں معاف کرنے کے بارے میں. دوسروں کو معاف کرنا، اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ اگر ہم دوسروں کو معاف کریں گے تو خدا ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ ہم دوسروں کے لیے اگر معافی چاہیں گے، دوسروں کے لیے دعا کریں گے، تو جب کوئی بڑا جرم کرتا ہے جس کی وجہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، تو معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بغیر کسی تبدیلی کے تعلقات دوبارہ شروع کر دیے جائیں. در حقیقت معاف کرنا اور رشتہ دوبارہ شروع کرنا دو الگ چیزیں ہیں. ذرا غور کیجئے. معاف کرنا وہ ہے جو ناراض شخص کرتا ہے، لیکن یہ مجرم کا کام ہے کہ وہ کرے جو تعلقات کو بحال کرنے اور دوبارہ شروع کرنے کے لیے ضروری ہے. صرف مجھے افسوس ہے یہ کہنا کافی نہیں. دیکھیں اکثر اوقات ہم غلطی کر دیتے ہیں، غلطی بہت بڑی بھی ہوتی ہے، لیکن ہم اگلے انسان کو کہہ دیتے ہیں کہ سوری. اس کا مطلب کیا؟ افسوس. اور یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں پیچھے بے شک جتنا مرضی نقصان ہوا ہو. لیکن یہ ہمیں یہ کہنا نہیں چاہیے صرف کہ افسوس ہوا ہمیں. اس میں ہمیں غور کرنی چاہیے کہ ہم نے اور کیا کرنا ہے اس کے لیے. اکارڈنگ ٹو دا بائبل، جو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو بحال کرنے کے لیے ایک انسان کو کرنا چاہیے، جو مجرم ہے اسے کرنا چاہیے. اس میں 3 چیزیں بتائی گئی ہیں بائبل میں کہ جو ہمیں کرنی چاہیے جب ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں یا کسی کو پریشان کرتے ہیں یا کسی کو دکھ دیتے ہیں. رشتہ بحال کرنے کے لیے سب سے پہلے توبہ کی ضرورت ہے. دوسرے الفاظوں میں آپ نے جو کچھ کیا اس پر آپ کو واقعی افسوس ہونا چاہیے. جب آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ غلط ہیں، سچ دکھ کا اظہار کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں. دیکھیں جب ہم گناہ کرتے ہیں خدا کے پاس جاتے ہیں، جب کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ بتائیں کس کے پاس جاتے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ نہیں آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ آپ کو بھی پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم کس کے پاس جاتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے کون سی چیزیں کرنی چاہیے؟ توبہ کرنی چاہیے اور ہمیں سچ مچ میں افسوس ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ کام غلط کیا ہے. دوسری چیز ہے رشتہ بحال کرنے کے لیے بحالی کی ضرورت ہے. بعض اوقات آپ کسی قسم کی جسمانی بحالی کرنی پڑتی ہے یہاں تک کہ آپ کو معاف کر دیا جائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے اعمال کے نتائج سے دور ہیں. آپ کو ابھی معاشرتی یا کسی فرد کا قرض ادا کرنا پڑ سکتا ہے جو آپ کے اعمال سے نقصان یا تباہ ہو سکتا ہے. رشتے کی بحالی کے لیے اعتماد کی بحالی ضروری ہوتی ہے. اعتماد کی تعمیر ایک طویل وقت لگ سکتا ہے. جب آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو مثالی طور پر وہ شخص آپ کو فوراً معاف کر دے گا، لیکن انہیں فوری طور پر آپ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں. دیکھیں جب ہم کسی سے معافی مانگتے ہیں وہ فوراً معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ پہ اعتماد کرے کہ نیکسٹ ٹائم کہ یہ میرے ساتھ صحیح چلے گا یا اسے مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا. اکثر بات آج کل دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے. کوئی بھی انسان ہے کسی کا نقصان کرتا ہے، سوری کہہ دیتا ہے، بس اس کے بعد تو کون تھے میں کون، اتنا ہی ہم دیئے. اعتماد کو وقت کے ساتھ دوبارہ تعمیر کرنا پڑتا ہے. جب ہم نے کسی پہ اعتماد کرنا تو اس پہ وقت لگتا ہے، کسی کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا ہے، کسی کو جاننا پڑتا ہے کہ یہ کیا ہے، کیوں اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا. کیا آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی؟ آپ سوچیں کہ آپ نے کبھی کسی کو تکلیف دی ہے؟ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہوتی ہے، آپ لوگ بھی انسان ہیں، آپ سے بھی غلطی ہوتی ہے. اس لیے ہر انسان گناہگار ہے. اور آج اس رشتے کو بحال کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، یا اگر ہمارا کسی سے رشتہ ٹوٹ گیا تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. بغض نہ رکھیں. پہلی بات بغض نہ رکھیں، معاف کر دیں یہاں تک ایسا لگتا ہے کہ ایسا کرنا واقعی مشکل کام ہے. معافی ایک افعالی عمل ہے، یہ ایک ایسی چیز نہیں جو وقت کے ساتھ جادو طور پر ہوتی ہے. آپ کو معاف کرنے کی اجازت دینے کے لیے ایک رضامند جذبہ اور ایک افعال شرکت ہونے کے ساتھ ضرورت ہے. آپ کو اسے اپنے لیے ضروری کرنا چاہیے. معافی میں اپنے آپ کو غصہ، ناراضگی اور تکلیف میں جکڑ کر رکھنا آپ صرف
آپ کو جکڑے رہیں، نہ کہ ان لوگوں کو یا حالات کو جن سے آپ غلط محسوس کرتے ہیں۔ دیکھیے جب انسان غصے ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے یا تکلیف میں ہوتا ہے، وہ خود کو ہی جکڑ کے رکھتا ہے، نہ وہ دوسرے شخص، حالانکہ وہ دوسرے شخص کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، لیکن اس کو اپنے آپ میں ہی جکڑا رہتا ہے۔ ان لوگوں کو یا ان کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں خدا سے دعا کرنی چاہیے۔ معافی بھی ایک ایسی ہی چیز ہے جو اپنے آپ کے لیے ہم کرتے ہیں، نہ کہ دوسرے شخص یا اس میں شامل لوگوں کے لیے۔ معافی ایک ایسی چیز ہے جو ہم لوگ اپنے لیے کرتے ہیں۔ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے کس کے پاس جاتے ہیں؟ خدا کے پاس۔ یہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ دوسروں کے لیے کرتے ہیں؟ اپنے لیے ہم لوگ کرتے ہیں۔ یہ ایک زبردست خود سے محبت کا عمل ہے۔ دیکھیں یہ خود سے اپنے آپ سے ہم محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم خدا کے پاس جاتے ہیں تاکہ ہم نیک کام کریں، اچھی جگہ پہ جائیں جب خدا کے پاس جائیں۔ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا، یہ کسی چیز کی نہیں ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کو بھی ہلکا چھوڑیں یا یہ کہیں جو ہوا وہ ٹھیک ہے۔ معاف کرنے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آگے بڑھنے کا وقت ہے، وقت آ گیا ہے کہ اسے آپ کی زندگی اور تعلقات کے معیار کو ابھی اور مستقبل میں آلودہ کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ جب ہم خدا کی بادشاہی کی تبلیغ کرتے ہیں اور شیطان کی بادشاہی کی فتح کا مطالبہ کرتے ہیں تو ہم آسمان کی بادشاہی کو لوگوں کے دلوں اور زندگیوں میں آتے ہوئے دیکھیں گے، انہیں ہر ظلم اور غلامی سے آزاد کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ خدا کی بادشاہی شیطان اور اس کے شیاطین کا مقابلہ کرنے اور اس کے تباہ کرنے اور اس کو مختلف علاقوں سے ہٹانے کے قابل ہے جن میں وہ لوگوں پر حملہ کر رہا ہے، چاہے وہ ان کی خاندانی زندگی ہو، مالیاتی حالات، صحت یا کچھ اور۔ شیطان اور اس کی جو فوج ہے وہ خاندانوں پر حملہ کر رہی ہے۔ اس وقت خاندانوں کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں شیطان کی وجہ سے، لیکن یہ لوگ یہ بات کو نہیں سمجھتے کہ ہمیں شیطان کو چھوڑ کر خدا کی طرف جانا ہے، خدا کو اپنا دل دینا ہے، اسے اپنے حالات بتانے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز کا لفظ جواب دیتی ہے، کیونکہ دنیا کی ہر چیز لفظ سے پیدا ہوتی ہے۔ اپنے ذہن کو خدا کے کلام سے سچائی سے بھریں اور آپ کے پاس شیطان کے جھوٹے منصوبوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ جب آپ زندگی کے طوفانوں سے گزرتے ہیں اس کے کلام پر بھروسہ رکھیں، اسے پکڑے رہیں، اسے مشکل وقت میں آپ کا لنگر بننے دیں، اور جب سب کچھ تاریکی نظر آئے تو آپ کی روشنی ہو۔ خداوند کا کلام زندگی کی بنیاد ہے۔ خوشی ہم گیری سے آتی ہے اور ہم گیری عاجزی سے آتی ہے۔ اگر ہم ایک عاجز انسان بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہوگا، سیکھنا ہوگا اور کرنا ہوگا کہ یسوع کیا کرے گا۔ یہ سوال پوچھیں اور آپ ہمیشہ ایک خوبصورت جواب کے ساتھ آئیں گے جو مشکل، شکست، تلخی اور ناراضگی کی بجائے ہم گیری اور خوشی پیدا کرتا ہے۔ یسوع کی طرح کام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بائبل کے مطابق اس میں 3 مثالیں دی گئی ہیں۔ اس چیز کا مطالبہ نہ کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ مستحق ہیں، اگرچہ وہ خدا تھا لیکن اس نے خدا کے ساتھ برابری کو اس سے چپٹے رہنے کی چیز نہیں سمجھا۔ ایسا طریقہ تلاش کریں جس کی آپ خدمت کر سکتے ہیں، اس کی بجائے اس نے اپنے الہی مرکات کو ترک کر دیا۔ اس نے ایک غلام کی حیثیت اختیار کی اور ایک انسان کے طور پر پیدا ہوا۔ وہ کریں جو صحیح ہے یہاں تک جب یہ تکلیف دار ہو۔ اس نے اپنے آپ کو خدا کے فرما بردار میں عاجز کیا اور ایک مجرم کی موت صلیب پر مر گیا۔ یسوع عاجزی کا حقیقی خاتمہ ہے اور خدا نے انہیں کائنات میں سب سے بڑا اعزاز بخشا۔ جب آپ یسوع کی مثال کی پیروی کرتے ہیں تو خدا آپ کی فروتنی کو بھی عزت دیتا ہے۔ شکریہ سو مچ آپ کا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔